السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ماشاء اللہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو ماشاء اللہ رجب کی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کا موقع آ رہا ہے، تو ماشاء اللہ الحمدللہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تو ماشاء اللہ بتایا جاتا ہے کہ رجب کے مہینے میں روزہ رہنی چاہیے، ضروری ہے کہ رجب کے مہینہ کے بعد فوراً جو مہینہ آنے والا ہے وہ رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو ماشاء اللہ رجب میں بھی روزہ رہنی چاہیے اور شعبان میں بھی روزہ رہنی چاہیے، اور شعبرات کے بعد شعبان کے بعد فوراً وہ عید کا موقع رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ رمضان کے جو فرض روزہ ہوتا ہے، اگر آپ نے فرض روزہ کو اگر چھوڑ دیا تو ان کا بہت افسدیوں روزہ رہے، باقی جو ایک فرض روزہ اس کو آپ اس کا ادائیگی نہیں کر سکتے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں نا، تو آپ جب کسی مسلمان سے ملے تو آپ گمان یہ کریں کہ میں ایک اللہ کے ولی کے سے ملاقات کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس طرح کا گمان کیا نا، تو بھلی وہ سامنے والا کیسا بھی ہو، اگر آپ نے اچھی نیت کے ساتھ، اگر وہ اللہ کا ولی نہ بھی ہو تو آپ احترام کرنے کا آپ کو ثواب انشاءاللہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آپ خود نیک بن کے رہیں، اور آپ جو سوچیں گے نا نیک اعمال، نیکی، تو انشاءاللہ جو نیک کام کرنے کا آپ جو سوچ رہے ہیں ماشاء اللہ، تو سوچنا آپ کا ہے اور پورا کرنے والی ذات میرے رب عز و جل کا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، تو ہم کوئی بھی بات سوچے تو سوچنے کے درمیان اچھی نیت کے ساتھ کوئی بھی بات سوچے، اور اس کو، اور اسی طرح کوئی بھی بات بولنے سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور بات بولنے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور کیا اس بولنے سے اس بات کا نقصان ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ جلد بازی میں کسی بات کو بول دیے اور کل ہو کے آپ کو اس بات کے لے کے نقصان اٹھانا پڑے۔ تو اس طرح کا معاملات ہرگز نہ کرے۔ جو بات آپ کو معلوم نہ ہو اس بات کے بارے میں کسی کو معلومات نہ دے تو ہی بہتر ہے۔ دیکھیں ابھی لوگ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ سوچتا ہے کہ میں کوئی بھی میرے سے کوئی سوال کر لے تو لوگ کیا سوچتا ہے کہ میں اس کو بتا دوں۔ ارے میرے پیارے بھائی، آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ دیکھیں علماء اکرام جو آپ علماء اکرام سے کوئی بات پوچھتے ہیں، بڑے بڑے علماء اکرام ہیں جو اگر پوچھتے ہیں ان سے کہ حضرت یہ بات ہو گیا، اگر ان کے مطابق جو بات اگر لگے کہ بات بتا دینا اسی وقت ضروری ہے، تو علماء اکرام ہم کو اسی وہ بات کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ نہیں تو اگر کیا بولتے ہیں، ٹھیک ہے میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو علماء اکرام کسی بات کو جو بولتے ہیں تو اس بات کو علماء اکرام پہلے تحقیق کرتے کہ یہ بات کہاں تک سچ ہے اور کہاں تک یہ بات بتانے جیسی ہے، تبھی علماء اکرام ہم کو اور آپ کو یہ بات بتاتے۔ کوئی بھی بات ہو تب تک علماء اکرام تب جا کے ہم کو بتاتے ہیں۔ دیکھیں ہر کچھ علماء اکرام کے رہنمائی سے ہی کرنے میں عافیت ہے۔ اپنے مرضی سے کوئی بھی کام بالکل نہ کریں کہ اگر آپ
اپنے مرضی سے کسی بھی کام کو کریں گے تو ہو سکے اس میں نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی طرح آپ بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کرنے سے پہلے بھی ایک دفعہ علماء اکرام سے مشورہ لے لیں کہ مفتی صاحب میں ابھی جا رہا ہوں کاروبار کرنے کے لیے، کون سا کاروبار میرے لیے کرنا بہتر ہوگا۔ تو علماء اکرام کے مشورے سے اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کام میں نقصان کا سامنا بہت کم دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ نے خود کے مرضی سے کیا، سوچے کہ نہیں میں اس کام کرنے سے میرے کو بہت سارا فائدہ ہوگا، تو دیکھیں اگر فائدہ کی جگہ پہ آپ کو نقصان ہو جائے گا تو کیا بہتر ہوگا کہ آپ کوئی بھی کام کریں، کسی بھی فیلڈ میں کام کرنے جائیں تو اس سے بہتر کیا ہوگا کہ آپ مفتی صاحب سے مشورہ لے لیں کہ مفتی صاحب میں اس کام کے لیے سوچ رہا ہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ یہ کام میرے لیے درست ہے کہ نہیں۔ اگر مفتی صاحب بول دے کہ ہاں یہ آپ کام بالکل کر سکتے ہیں تو بنداس بے ٹینشن فری کر کے اس کام کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کام کرنے میں اجر دے گا۔ السلام علیکم۔